فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتأمن بالخير وبك نستعين لك سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا اور میرا ہم سب کا آنا بیٹھنا قرآن سننا اور سنانا اپنی رضا کے لیے خالص کرके قبول فرما لے. اللہ آپ سے مجھ سے ہم سب سے راضی ہو جائے اور قرآن پڑھنے اور قرآن سننے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما لے. سورہ اعراف کا جو شروع کریں گے یاد رکھیے گا سورۃ الاعراف جو ہے یہ مکی صورت ہے. جیسے سورہ البقرہ طویل ترین صورت ہے نا, سورہ بقرہ کو طویل ترین صورت کہتے ہیں, لیکن وہ طویل ترین صورت تو ہے لیکن وہ مدنی دور کی طویل ترین صورت ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو پورے قرآن میں بھی طویل ہے لیکن وہ مدنی دور کی سب سے طویل ترین صورت ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں طویل ترین صورت کی مکی دور کے اعتبار سے تو سورۃ الاعراف مکی اعتبار سے طویل ترین صورت ہے. آپ آیت 30 کھولیے گا, آپ اس میں دیکھتے ہیں 4 اور 5 آیات, 6 اور 10 12 آیات کی 15 آیات کی صورت ہے. ٹھیک, وہ ساری مکی صورتیں ہیں لیکن سورۃ الاعراف مکی ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک جب رول پڑھتے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتوں میں کیا ڈفرینس ہے تو آپ کو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکی صورتوں کی آیات چھوٹی, صورتیں چھوٹی, جبکہ مدنی صورتیں بڑی اور ان کی آیات بھی بڑی ہوتی ہیں. لیکن سورۃ الاعراف اپنے حساب سے مکی دور کی سب سے بڑی صورت ہے. ٹھیک ہے, اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے چونکہ مشرکین مطلب خاطب رہے ہیں ان کی صورت کے اندر, تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اور مجھے اس صورت کے اندر آپ کو اور مجھے یاد کروایا ہمارا اسٹارٹ آدم علیہ السلام کا واقعہ. ٹھیک, پھر اس کے بعد مرنے کے بعد بھی کچھ واقعہ. ٹھیک, اور پھر اس کے بعد کہ جو پچھلی قومیں آئی تھیں ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا اور ان کا کیا رسپانس تھا, اور ہمیں ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ اگر تم ان کی روش پر چلو گے تو تمہارا انجام اس سے بھی کئی گنا برا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چند چیزیں اس صورت میں ملیں گی. اور اصل میں سورۃ الاعراف, اعراف کا معنی ہوتا ہے ایک بلند جگہ. ٹھیک ہے, ایک پیک پوائنٹ. جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے. ٹھیک ہے, جو بہت بلند اور بہت اونچا مقام ہے جس کو اعراف کہا گیا ہے. ٹھیک, تو اس پر کون سے لوگ ہوں گے, جو لوگ نہ جنت میں جا رہے ہیں نہ جہنم میں جا رہے ہیں, بلکہ ان کو اس سینٹر میں ہائیسٹ پوائنٹ پہ اسٹے کرایا جا رہا ہے. اب وہ کون سے لوگ ہوں گے یہ ہم اس سورہ میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے. سورۃ الاعراف کا آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه. فرمایا الف لام میم صاد, یہ حروف مقطعات ہیں, ان کا مطلب اللہ رب العالمین کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. اور فرمایا یہ ایک عظیم کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل ہوئی ہے, جو آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ ڈرائے اور ایمان والوں کو سراست نصیحت کر دے. اور فرمایا دیکھو اس کے پیچھے چلو, اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ, اور اس کے سوا فرمایا اور دوستوں کے پیچھے مت چلو. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, تو بہت تھوڑی ہی نصیحت قبول کرتے ہو. آپ کو اور مجھے وہ خاطب کر کے ہائی لائٹ کر دیا گیا کہ دیکھو یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے نا, یہ جو قرآن نازل ہوا ہے, یہ نازل اس لیے ہوا ہے تاکہ آپ مومنوں کو نصیحت کریں اور اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرا دیجیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک حق کا پیغام تو پہنچاتے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ پریشانی رہتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ سب کے سب لوگ دین اسلام کی طرف آئیں. ہر طرح کا مشرک مکہ جو ہے وہ دین اسلام میں داخل ہو, وہ دین اسلام کا علمبردار بنے اور مسلمان بن جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پریشان رہا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو کتاب انزل الیک, یہ ایسی کتاب ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے تاکہ آپ کے سینے میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو. یہ کتاب آپ کو پریشان کرنے کے لیے نازل نہیں کی گئی,
اور ساتھ ہی فرمایا دیکھو تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اور ایمان والوں کے لیے تو یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، ذکر یاد دہانی ہے۔ جن کے دلوں میں ایمان ہے قرآن ان کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ان کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہماری اصلیت کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں آپ کو مجھے کہاں جانا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا دیکھو تم پیروی کرو اس چیز کی جو تم پر تمہارے رب نے نازل کی ہے، اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچھے نہ چلو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر، رسول اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ۔ اور فرمایا دیکھو قلیل ما تذکرون، تم بہت تھوڑی سی نصیحت حاصل کرتے ہو، یہ تمہارے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، فرمایا کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آیا جبکہ وہ دوپہر کے وقت آرام کرنے والے تھے۔ پھر ان کی پکار جب ان پر ہمارا عذاب آیا اس کے سوا کچھ بھی نہ تھی کہ انہوں نے کہا یقیناً ہم ظالم تھے۔ یہ رات کے وقت دیکھیں جب انسان رات کو سویا ہوا ہوتا ہے تو انسان غافل ہوتا ہے، اسی طرح دوپہر کا کیلولا جب انسان کرتا ہے، دوپہر کے وقت جب انسان ریسٹ کرتا ہے تو انسان دنیاوی کاموں سے اور اپنی ذات سے ہر طرح سے غافل ہو کے انسان سو رہا ہوتا ہے۔ انسان پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کے گھر ہے اس ٹائم پہ، اب جون جولائی کا مہینہ یاد کیجیے اور اس کے دوپہر کے 2 اور 3 کا ٹائم، کوئی کسی کے گھر جانا بھی پسند نہیں کرتا، پر انسان غافل ہو کے سوتا اس ٹائم پہ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے ان پر اللہ کا عذاب اس وقت آیا جب وہ اپنے رب سے غافل ہوئے تھے۔ تو اس ٹائم پہ جب وہ بولے ہیں تو کیا بولے ہیں کہ ہم تو خود ظلم کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم یقیناً ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پوچھا جائے گا اور کس سے پوچھا جائے گا؟ تو یاد رکھیے گا خطبہ حجۃ الوداع کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو صحابہ کرام پکار اٹھے کہ اللہ کے نبی آپ نے دین کا پیغام ان تک پہنچا دی ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کر کے اللہ سے ایک بات کی تھی کہ اللہ آپ گواہ رہیے گا، اللہ آپ گواہ رہیے گا، اللہ آپ گواہ رہیے گا، مطلب جو ذمہ داری آپ نے مجھے دے کر بھیجی تھی نا لوگوں کو دین دینے کی، دین اسلام کی دعوت دینے کی، وہ پیغام میں نے مکمل طور پر ان لوگوں تک پہنچا دی۔ اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اب یہ ذمہ داری اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ذمہ داری مجھ سے ختم ہو گئی، اب صحابہ کے کندھوں پہ یہ بوجھ۔ اب ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ انہوں نے وہ ذمہ داری آگے پھیلانی، اس دین کو آگے پھیلانا۔ دیکھیں ہر دین اس سے پہلے کے جتنے ادیان تھے وہ اپنے دور اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے تھے، لیکن رسول اللہ کا دین قیامت تک کے لوگوں کے لیے، یہ ذمہ داری صحابہ کے کندھوں سے آگے گئی، تابعین کے کندھوں پہ چلی گئی، تابعین کے بعد تبع تابعین کی باری ہے، اور اسی طرح یہ ذمہ داری چلتی چلتی آج کس کے پاس آئی؟ آپ کے اور میرے پاس۔ یہ وہ رسپانسبلٹی ہے، یہ وہ فرض ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، آج یہ بوجھ آپ کے اور میرے کندھوں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ضرور سوال کریں گے ان پیغمبروں سے جن کو بھیجا گیا تھا۔ دیکھیں آپ کب کسی کے گھر بھیج رہے ہیں، کچھ کوئی پیغام دے کے بھیج رہے ہیں، یا تو خطرناک آفت آنے والی ہے، آپ کے بچے کہیں اور موجود ہیں، اب آپ کسی کو خاتون کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے میرے اس گھر جانا ہے، وہاں پہ جو قیمتی سامان ہے یا جو وہاں پہ بچے موجود ہیں، آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہاں پہ کوئی بھی آفت آ سکتی ہے، لہٰذا اس سے پہلے وہاں سے نکل کے آ جانا ہے۔ اب وہ گیا ہے، وہ عورت گئی ہے، وہاں جا کے وہ اپنے کام کر کے واپس آ گئی ہے، اور کچھ ٹائم کے بعد عذاب آتا ہے یا کوئی مصیبت یا تکلیف آتی ہے اور وہ بچے اور وہ گھر سارا کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ سب کو اتنا لاس ہوا، آپ ڈانٹ کس کو پڑیں گے؟ سزا کس کو ملے گی؟ کس کو؟ اس قاصد کو جس کو آپ نے بھیجا تھا ان باقی لوگوں کو بتانے کے لیے، ان بچوں کو بچا کے لانے کے لیے۔ دیکھیں اسی طرح کی ایک رسپانسبلٹی ہے آج جس کو ہم قرآن کی طرف نہیں لائیں گے، کیونکہ رسپانسبلٹی آپ کے اور میرے پاس ہے، ہم اگر نہیں بتائیں گے تو وہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ جہنم کے راستے کی طرف، آگ کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔
تو ہاں آپ کی اور میری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ ہم اس دین کے داعی بن کر لوگوں کو ضرور کی آگ سے بچائیں. اور کل قیامت کے دن بھی سوال کیا جائے گا. یہ سوال جو رسول اللہ نے دنیا میں صحابہ سے پوچھا تھا نا، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو لوگ جواب دیں گے کہ اللہ کے نبی نے پیغام پہنچا دیا تھا. پھر لوگوں سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ہمیں پیغام پہنچایا؟ کیونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ٹائم پیریڈ نہیں ہے، قیامت تک کے لیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً ہم ضرور ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، یعنی پبلک سے بھی پوچھا جائے گا، اور یقیناً ہم ان رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے آیا تم نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کی تھی کہ نہیں کی تھی. دیکھیے کل قیامت کے دن جب آپ کو اور مجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ بلغ ما انزل الیک والا حکم، اس حکم پر عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو آپ اور میں کیا کہیں گے؟ آج آپ کی اور میری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم سب کو اللہ کے دین سے جوڑ دیں، ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر یقیناً ہم ان کے سامنے ضرور پورے علم کے ساتھ بیان کریں گے، اور ہم تو کہیں بھی غائب نہیں تھے. اور یہ جو بیان کیا جائے گا یہ کیسے کیا جائے گا؟ یہ کبھی جہنم کے داروغے ہوں گے، اور کبھی کچھ انسان اپنی زبانوں سے بولیں گے، اور کبھی انسان کے اپنے ہی اعضاء بول رہے ہوں گے، انسان کے اپنے اعضاء خود ہی ایکسپلین کر رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن وزن ہونا برحق ہے. قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. ایک تو یہ کام برحق ہے، اور وزن ہوگا مطلب ہوگا، باقی چیزوں کا وزن نہیں ہوگا. کئی معنی پتہ چلتے ہیں. تو یہاں پر پتہ یہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن چونکہ انسانوں کے اعمال کا وزن ہونا برحق ہے، تو انسان کے اعمال 3 طرح سے وزن کیے جائیں گے. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو انسان کے وہ رجسٹر، وہ دست ہے جن پہ لکھا جا رہا ہے، ہر وقت کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہر وقت کا ڈاٹا لکھا جا رہا ہے، وہ رجسٹر رکھ کے توڑ دیے جائیں گے. نیکیوں کے پلڑے میں نیک رجسٹر، اور برائیوں کے پلڑے میں ہمارے وہ رجسٹر جن پہ برائیاں لکھی جاتی ہیں وہ توڑ دیے جائیں گے. جبکہ ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال جسمانی مجسم شکل میں آئیں گے کل قیامت کے دن. ٹھیک، مجسم شکل میں. جیسے ہم نے احادیث پڑھی، دلیل پتہ چلتی ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے، اور وہ ایسے آئیں گی جیسے 2 بادل، 2 صاحبان، یا پھر 2 پرندوں کے جھنڈ. تو مطلب قیامت کے دن جو اس طرح فزیکلی چیزیں ہوں گی ان کو رکھ کے توڑ دیا جائے گا. ٹھیک، اور اسی طرح اعمال کو تولے جانے کی ایک تیسری صورت روایات سے پتہ چلتی ہے، اور وہ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کو بذات خود رکھ کے توڑ دیا جائے گا. اور اس کی دلیل احادیث سے پتہ چلتی ہے. صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود ہے، بڑی کمزور ٹانگوں والے ہیں، درخت کے اوپر بیٹھے تھے، مسواک توڑ رہے تھے. ریسنٹ کی پڑھا آپ سب نے بھی، مسواک توڑ رہے تھے، ہوا چل رہی ہے، ٹانگیں بھی ہل رہی تھی. تو صحابہ کرام ہنسنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ ہنسو نہیں، کل قیامت کے دن اس کی یہ کمزور ٹانگیں میزان عمل میں بہت پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن دنیا کا ایک موٹا تازہ، ایک صحت مند شخص جب اس کو میزان عمل میں رکھا جائے گا تو وہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا. یہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ دل کا، دل میں موجود ایمان کا. اب یہ تینوں طریقے سے بھی انسان کا وزن کیا جا سکتا ہے، اس کے اعمال کو چیک کیا جا سکتا ہے. اور کچھ لوگوں کے لیے کوئی ایک صورت ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے کوئی دوسری صورت ہو سکتی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے کوئی تیسری صورت ہو سکتی ہے. بہرحال تینوں طریقے کی روایات سے ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وزن کل قیامت کے دن جو ہونا ہے یہ تو برحق ہے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے وزن پلڑے بھاری ہو جائیں گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہونے والے ہیں. ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ کل قیامت کے دن اعمال کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. 10 نیکیاں ادھر سے ہو گئی، 15 ادھر سے ہو گئی، 50 ادھر سے ہو گئی، اتنی سورت پڑھنے پہ اتنے 1000 نیکیاں وہ ہو گئی، گنتی نہیں ہوگی. اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور اعمال میں وزن آتا ہے آپ کی اور میری خالص نیت سے. آپ کی اور میری جتنی نیت خالص ہوگی عمل اتنا وزنی ہوتا جاتا، اتنا وزنی ہوتا جاتا جتنا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. اور جب آپ کا اور میرا عمل اللہ کی رضا
خالص نہیں، پھر عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہیں وہ اس میں وزن نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کو اڑتے ہوئے غبار بنا دیں گے. ٹھیک. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے. تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. اب یہ پلڑے ہلکے ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے دن سب کے سامنے لایا جائے گا، اس کے 99 اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، 99 رجسٹر پھیلائے جائیں گے، 99 رجسٹر. اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہر ایک اتنا لمبا ہوگا جتنی دور نگاہ جاتی ہے. کیا آپ نے اور میں نے کبھی کسی بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھا کہ ہماری حد نگاہ کتنی زیادہ ہے؟ بہت دور تک ہمیں نظر آ رہا ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں حد نگاہ تک اس کا نامہ اعمال پھیلائے جائیں گے. ہر ایک کتنا لمبا، 99 رجسٹر اور ہر ایک کتنا لمبا کہ حد نگاہ تک. تو رسول اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ رب العالمین اس سے فرمائیں گے کیا ان میں سے تم کسی عمل کا انکار کرتے ہیں؟ سارے گناہ ہو گئے اس کے، وہ 99 رجسٹر سارے گناہوں سے بھرے. وہ بندہ کہے گا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں سارا کچھ میں نے کیا اور میں نے غلط کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے، آج تم سے کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی. پھر ایک بطاقہ لایا جائے گا، بطاقہ عربی میں لفظ آتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک چھوٹی سی چیزی، چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا. اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا جو بندے نے کہا تھا، دیکھیے اس کی بس اتنی ہے، اور اس کے اوپر کیا لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ لکھا ہوگا. اب وہ بندہ کہتا بھلائی ایک ٹکڑا، ایک بطاقہ، ایک کاغذ کا اتنا ٹکڑا، اور کہاں میرے 99 رجسٹر جو حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہیں، یہ کس کام آئے گا؟ حکم ہوگا تم پر کوئی ظلم نہیں، لہٰذا سب. پھر وہ دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. تو وہ دفتر، وہ جو بڑے بڑے رجسٹر جس پلڑے میں رکھے گئے تھے وہ اوپر اٹھ جائے گا، اور وہ جو ایک ٹکڑا جس پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا وہ نیچے جھک جائے گا، وہ وزنی ہو جائے گا، اور اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی بھی چیز بھاری نہیں ہوگی. مطلب کیا ہے کہ اس نے باقی گناہ تو کیے تھے لیکن اس نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، توحید پر نہیں. آج آپ کو مجھے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اوورآل یہ حدیث ہماری میجورٹی جانتی ہے، لیکن وہ اس حدیث کو شرک کرنے کی آڑ بنا لیتے ہیں، گناہ کرنے کے لیے ایک آڑ بنا لیتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں گے ہمارا تو معاف ہو جائے گا، کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. کہ آپ نے اور میں نے کبھی لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم اللہ کی، ہم پر اللہ کی بڑی رحمت ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ایک ٹھکانہ دیا، اور فرمایا ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان بنائے، اور تم تو بہت ہی کم شکر ادا کرتے تھے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. فرمایا اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تجھے کس چیز سے سجدے سے روکا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کس چیز نے روکا ہے؟ میں اس سے بہتر. یہ تھا تکبر، یہ تھی خود پسندی. جہاں انسان کے اندر خود پسندی آ جائے وہاں انسان رب کی اطاعت سے رک جاتا ہے. اب کہنے لگا کہ اللہ آپ نے تو اس کو آگ مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے. فرمایا پھر اس سے ادھر جا، کیونکہ تیرے لیے یہ نہ ہوگا کہ تو اس میں تکبر کرے، سو تو نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. چونکہ ابلیس نے، دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ قتل ہوا تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے. سب سے پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ حسد ہوا تھا. یہ حسد ہے کہ انسان کہے کہ جو مجھے ملا ہے وہ کسی اور کو نہ ملے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا پھر میں سب سے بہتر ہوں. جب دل میں یہ بات آ رہی ہے سمجھ لیں کہ ہم بھی شیطان والا کام کر رہے ہیں، ہم بھی ابلیس کی اطاعت گزاروں میں سے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبریائی یعنی بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تو میری چادر ہے اور عزت میری آزاد ہے، جو ان میں سے ایک بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں پھینکوں گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی تکبر کے بعد جنت میں رہنے کا کسی بھی طرح سے شرف انسان کو نہیں مل سکتا، کیونکہ ابلیس سے بھی یہ شرف چھین لیا گیا۔ اور جب انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے جو اس کو اسٹیٹس، جو اس کو رتبہ دیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے وہ چھین لیتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت ہے جب یہ اٹھائے جائیں گے، فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ تم نے مجھے گمراہ کر دیا، میں ضرور ہی ان کے لیے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ہر صورت ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں طرفوں سے اور ان کے بائیں طرفوں سے آؤں گا، اور تو ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ ابلیس نے اللہ سے ایک کمٹمنٹ کی تھی، ایک تو ہم نے کل کچھ دن پہلے پڑھا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں ان کو وعدے دلاؤں گا، ان کو آرزویں دلاؤں گا، ان کو تمنائیں دلاؤں گا، اور ایک اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کے پاس ان کے سامنے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے پیچھے سے، اوپر نیچے، ہر طرف سے، مطلب ہر طرح سے آ کے، ہر طریقے سے آ کے وسوسے دے کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں۔ تو اصل کامیاب انسان ہی وہ ہے جو یہ سمجھ جائے کہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے، اور وہ جتنا انسان ذکر کرتا ہے اتنا انسان شیطان سے دور ہو جاتا ہے، اور اتنا ہی انسان اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہے۔ دیکھیں ابلیس نے تو اتنا کام کرنا ہے، وہ تو پہلے دن سے کر رہا ہے، اس نے تو اللہ سے کمٹمنٹ کیا کہ میں نے تو تیرے بندوں کو گمراہ کرنا ہی ہے، تو وہ تو اپنی جاب کرے گا ہی۔ تو آج آپ کے اور میرے لیے کیا ضروری ہے؟ دیکھیں شیطان انسان پر بات تو کرتا ہے لیکن وہ طاقتور نہیں، وہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ آپ کو اور میرا ہاتھ اٹھا کے کچھ کروا دے، وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے کچھ کروا نہیں سکتا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف دل میں بات ڈالتا ہے۔ اور اگر ہم اعوذ باللہ ایک اللہ کا ذکر کریں، کوئی بھی ذکر اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، اور جب تک ذکر کرتے ہیں وہ آ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے کہا گیا نکل جا، تو مذمت کیا ہوا، دودھکارا ہوا ہے، بے شک ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا میں ضرور ہی جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ اور اے آدم علیہ السلام، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، بس دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے قریب مت جانا کہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں سے ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا کہ تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ ابلیس کا ٹارگٹ کیا تھا؟ اللہ کی حرام کردہ چیز تک آدم اور حوا علیہ السلام کو پہنچانا۔ اس کا کیا ٹارگٹ ہے؟ حرام تک پہنچانا۔ لیکن وہ اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ وہ دلوں میں یہ ڈال رہا ہے، وہ آگے کیا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہیں اس درخت سے روکا گیا ہے، اس لیے روکا گیا تاکہ تم ہمیشہ کے لیے جنتی نہ بن جاؤ، اگر تم کھا لو گے تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ لو گے۔ آج شیطان آپ کو اور مجھے بھی، ابلیس آپ کو اور مجھے بھی یہی وسوسے دلاتا ہے کہ اگر ایک دفعہ گناہ کر لو گے یا پھر اگر یہ کام کرو گے تو اس کے بدلے میں تو تمہیں جنت مل جائے گی۔ جب وہ ہم سے کوئی حرام کام کرواتا ہے ہمارے دل میں جنت کی طرف ہی ساتھ رہتا ہے، ہم سے بدعت کرواتا ہے، ہم سے شرک کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمیں جنت تک لے جائیں گے، ہم سے بدعت کرواتا ہے اور کہتا ہے یہ عمل تمہیں جنت تک لے جائے گا، ایسے ہی۔ اور اگر ہم سے کوئی حرام کام کرواتا ہے تو کیا دل میں ڈالتا ہے؟ سب کر رہے ہیں، تم نے کر لیا تو کیا ہے؟ ہر طریقے سے ہر انسان کے سائیکی کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے دونوں سے بار بار قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، بس اس نے دونوں کو دھوکے سے نیچے اتارا۔ پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، اور دونوں جنت کے پتوں سے پتے لے کر اپنے آپ کو چھپانے لگے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی، کیا میں نے تم کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تم دونوں سے نہیں کہا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ جب وہ نافرمانی کر چکے، جیسے ہی نافرمانی کی، جنت کا عمدہ لباس ان سے چھین لیا۔ آج شیطان آپ کو اور مجھے بھی بے لباس کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ وہ بے لباس کیسے کرتا ہے؟ کبھی فیشن کے نام پر، کبھی ٹرینڈ کے نام پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر
جو لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اتنا باریک ہے یا اتنا ٹائٹ ہے؟ اب آج تو میں سمجھتی ہوں کہ برقعے کے نام پہ، پردے کے نام پہ بھی فیشن کیا جاتا ہے، پردے کے نام پہ بھی بے حیائی بکھیری جاتی ہے۔ رک کے سوچنے دیکھنے کی ضرورت ہے، کہیں ہمارے گاؤں ہمارا وہ لباس جسے ہم پردے کا نام دے رہے ہیں، کہیں وہی ایسا تو نہیں کہ ہم پہنا بے لباس، پہنا اور نہ پہنا ایک برابر، ہم پہن کے بھی بے لباس۔ اسی طرح اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا، پیچھے ہم یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں، ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب آپ ہم پر رحم فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو فتلقى آدم من ربه بکلمات، تو انہوں نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تھے، ان کا ذکر ادھر ہے۔ قالا، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تمہیں ہم نے نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو بے شک ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیے قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ کے پاس، آپ خود آیات دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں کیا قرآن کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے جب اللہ سے معافی مانگی تھی تو ان کے لیے آسمان پر یہ لکھا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قالا، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے تو اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ ان کو ریئلائز ہو گیا تھا ہم غلط ہیں، ان دونوں نے اپنے رب سے معافی مانگی ہے، اللہ نے ان دونوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور ہمیں پتہ نہیں کون سی سٹوری سناتی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جب یہ سٹوری سنائی جاتی ہے تو ایک اور بات بھی بتائی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو جنت کا پھل توڑا تھا وہ محروم ہوئے تھے تو اس کی وجہ عورت تھی، جبکہ قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے، اپنی زبان سے خود پڑھ کے دیکھیے۔ آپ نے ابھی ہم لوگ آیت نمبر 23 تک آئے ہیں، اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ شیطان نے فوسوس لہما الشیطان، ان دونوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا۔ شیطان نے حضرت حوا کے دل میں وسوسہ نہیں ڈالا تھا، شیطان نے ان دونوں کو مل کے گمراہ کیا، دونوں کو اکٹھے گمراہ کیا، دونوں کو لے کے گیا اور لے کے جیسے یہ دل میں وسوسہ ڈالا تھا۔ تو دیکھیں اس واقعے سے اصل مطلوب مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق کروانا بھی نہیں تھا، اس واقعے سے مطلوب انسان کو کسی اور طرف بھی موڑنا نہیں تھا، بلکہ اس واقعے کو بتانے کا مقصد اتنا تھا کہ دیکھو جب تم اپنے رب کی نافرمانی کرو گے تب تم اپنے رب سے دور ہوتے جاؤ گے، تم جنت سے محروم ہوتے جاؤ گے، تم ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتے جاؤ گے، اور تم وہ جو جنت کی سیڑھیاں اوپر چڑھنی تھی نا، تم اوپر چڑھنے کی بجائے لفظ آتا ہے نیچے اتر جاؤ۔ اور یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن جب یہ کہا جائے گا نا اپنے اعمال کے بدلے نیچے اتر جاؤ، تو وہ نیچے اترنا جہنم کے نیچے گہری کھائی میں وہاں پھینکنا ہے۔ اصل مقصد واقعات سے انسان کو سمجھانا ہے، نہ کہ انسان متشابہات کے پیچھے پڑے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس کو انجوائے کا ذریعہ بنائیں، ہم اسے کہہ لیں کہ پیسے کمانے کا ذریعہ بنائیں۔ قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ ہم اپنی آخرت کو سمجھ سکیں۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہہ دیا گیا کہ دیکھو اتر جاؤ، اب تمہارا بعض کا دشمن ہے۔ اب کون کس کا دشمن ہے؟ آدم اور ابلیس آپس میں دشمن ہوں گے، اور اسی طرح ان کی اولادیں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گی، اولاد آدم ہی ایک دوسرے کی دشمن ایسے اسی طرح ابلیس اور آدم کے دشمن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک کا ٹھکانہ ہے اور کچھ زندگی کا سامان ہے، فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم، ہم سب بنی آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں آپ اور میں، ہم سب کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے دیکھو ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہارے سطر کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا سبب ہے، اور فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقویٰ کا لباس، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ سب سے بہتر ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ دیکھیں سلف صالحین جن کے تقویٰ کی مثال پتہ چلتی ہے، وہ عمدہ لباس بھی پہنا کرتے تھے، وسعت کے باوجود سادہ لباس بھی پہنا کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں تکبر نہیں آیا تھا۔ وہ لباس جس کو پہننے سے انسان کے تقویٰ میں خلل آئے اس پر پابند تھے، اور وہ لباس جو انسان کو اس کے رب کی یاد سے غافل بنا دے وہ لباس پہننا ہی حرام ہے، جس کو
پہلنے سے انسان کے دل میں یہ بات آ جائے انا خیر من، میں ان سب سے زیادہ اچھی ہوں، میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، انا خیر من۔ ابلیس کو ہمیشہ کے لیے دھتکارا کس جملے میں تھا؟ انا خیر من۔ تو ہر وہ لباس، ہر وہ جوتا، ہر وہ کپڑا، ہر وہ کلر جس کو لے کے آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اچھی ہوں، میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، یا میں سب سے زیادہ آگے ہوں، تو انسان سمجھ لے کہ اس کے دل میں یہیں سے تکبر آتا ہے، یہیں سے خود پسندی آتی ہے۔ سلف صالحین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوبصورت لباس رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وہ خوبصورت لباس جمعے کے دن پہنا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وہ قیمتی لباس اس دن پہنا کرتے تھے جب دوسرے علاقوں سے بڑے بڑے وفد ڈیلیگیشن آیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب نئے کپڑے، اچھے کپڑے پہننے پر پابندی نہیں ہے، ہم پہن سکتے ہیں، لیکن ہر اس چیز پر پابندی ہے جس سے انسان کے اندر خود پسندی، ریاکاری اور تکبر آ جائے، اور ہر اس چیز پر پابندی ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب سے دور ہو جائے۔ پھر اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری خوبصورتی کا بھی ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے تمہارے صدر کو بھی چھپایا جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا ایک عورت کی نماز نہیں ہوتی جب تک اس کا صدر کور نہ ہو، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورت مکمل ہی صدر ہے، ٹھیک، مردوں کے غیر محرم مردوں کے سامنے تو وہ نہیں جا سکتی، ہاں ہاتھ اور پاؤں کھلے رکھنے کی پرمیشن ہے، شرط یہ ہے ہاتھ اور پاؤں کھلے رکھنے کی اجازت ہے حدیث میں، لیکن اس کے لیے شرط پتہ کیا ہے؟ آپ کے ہاتھوں پہ نیل پینٹ نہ ہو، مہندی نہ لگی ہوئی ہو، ٹھیک، ہاتھوں کو مزین نہ کیا گیا ہو، پھر کھلے رکھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر مہندی لگی ہے، آپ نے اس کو زینت کا ذریعہ بنایا اور پھر ان کو ننگا رکھا تو پھر حرام، پھر منع، کیونکہ آپ اس کا غلط یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نماز میں اگر یہ جوڑ اس سے زیادہ آگے چیز ننگی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہو رہی، پاؤں کے ٹخنے اگر ننگے ہیں تب بھی نماز میں خلل آتا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لباس کو تقویٰ کا لباس بنائیں، اور فرمایا دیکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کر لو۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، پھر سے آپ کو مجھے مخاطب کیا اور کہا گیا لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، وہ دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا تاکہ دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ کوئی بھی انسان کسی بھی قسم کے شیطان یا کسی بھی قسم کے شیطان جن سے نفع نہیں اٹھا سکتا، اگر وہ اٹھائے گا تو وہ کون ہے؟ النار مسؤول، اللہ نے فرمایا تھا جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں شیاطین جن وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، مطلب وہ ایسی ایسی جگہ سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو آئیڈیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا ہے۔ یاد رکھیے گا اس سے پہلے کعبہ کے گرد جو طواف کیا جاتا تھا اس میں مرد اور عورتیں بے لباس ہو کے طواف کیا کرتی تھی، اور وہ کہا کرتی تھی کہ ہاں یہ وہ طریقہ، جو مجھ سے کوئی کہتا تھا کہ تم ایسے کیوں کر رہے ہو تو وہ کہتے تھے وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے تھے۔ آج ہم کتنے کام ایسے کرتے ہیں نا دین کے نام پر، اور کہتے ہیں وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگاتے ہو جو تم بھی نہیں جانتے؟ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، کہہ دیجئے میرے رب نے تو جتنے بھی حکم دیے بڑے انصاف والے، بڑے اچھے حکم دیے ہیں، اور اپنے رخ ہر نماز کے وقت سیدھے رکھا کرو اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اسی کو پکارا کرو، جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ فَرِيقًا هَدَىٰ، ایک گروہ کو تو اللہ نے ہدایت دی، وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک گروہ کہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یا بنی آدم، پھر سے مخاطب کیا اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت
ساتھ لیا کرو، خوبصورتی اختیار کیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کو اور مجھے کیا کہا جا رہا ہے؟ نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ دیکھیں انسان کو جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، انسان جس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، کیا انسان اس کے سامنے بہت گندے میلے کچیلے کپڑے لے کے جاتے ہیں؟ کیا انسان بہت غلیظ ہو کے اس کے سامنے جاتے ہیں؟ رب العالمین سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جب جب نماز کا وقت ہو رہا ہے، انسان اپنے جسم کو صاف رکھے، اپنے دل کو صاف رکھے اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حکم دیا کہ اے بنی آدم ہر نماز کے وقت زینت اختیار کیا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے کام کرنے کے لیے، دنیا کے لوگوں سے ملنے کے لیے اچھے لباس پہنتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے ہم جیسے ہی گھر میں جس حالت میں پھر ہوتے ہیں ویسے نماز کے لیے پہنچتے ہیں، اور کہہ رہے ہوتے ہیں اگر نئے کپڑوں میں نماز پڑھی تو سلبٹے پڑ جائیں گے۔ جبکہ یہ کیا ہے؟ ہمیں اپنا ہر اچھا کام، اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کے لیے بھی تو لگانی ہے نا۔ اور اسی طرح فرمایا دیکھو کھاؤ اور پیو لیکن حد سے نہ بڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو بغیر اسراف کے اور بغیر تکبر کے۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تہبت پیڑھی تک اٹھاؤ، اور اگر نہیں مانتے تو ٹخنوں تک، اور تہبت لٹکانے سے بچو کیونکہ یہ تکبر میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو۔ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے، وقدان بن معد یقرب روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم نے پیٹ سے برا برتن کوئی بھی نہیں پڑا، حالانکہ ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھے۔ اگر ضروری ہی کھانا ہے تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے، یعنی بندہ مومن جب جب کھائے تو وہ اپنے کھانے کو، اپنے پیٹ کو، اپنے معدے کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرے، 1 حصہ کھانے کے لیے، 1 حصہ پانی کے لیے اور 1 حصہ سانس لینے کے لیے۔ ہماری میجورٹی افطاری کے وقت تینوں حصے کھانے سے بھر لیتی ہے، اور پھر وہ میجورٹی کہاں ہوتی ہے؟ جس طرح پر ڈھیر ہو چکی ہوتی ہے، پھر ان میں مغرب یا عشاء یا پھر تراویح پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ دیکھو انسان جتنے برتن بھرتا ہے ان میں سب سے بدترین برتن اس کا اپنا پیٹ ہے، اور اس پیٹ کو روایت سے پتہ چلتا ہے قبر کی مٹی کے سوا کوئی اور چیز بھر نہیں سکتی۔ انسان پیٹ بھرتا رہتا ہے کہ بھوک بڑھتی رہتی ہے۔ اور ایک اسکالر کہا کرتے تھے کہ میں نے جب جب زیادہ کھایا، اوور ایٹنگ کی، تب میں نے یا تو کوئی گناہ کیا یا کسی گناہ کا ارادہ کیا۔ اوور ایٹنگ اصل میں زندگی کا مقصد کھانا بن جاتا ہے، اور جب کسی انسان کی زندگی کا مقصد کھانا بن جائے تو پھر انسان اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ ایک تو رب کا نافرمان، دوسرا رب سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اعتدال والے لوگوں میں شامل فرمائے۔